بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام 20 کے روزے ہمارے ہاں عموماً یہ شمار کیے جاتے ہیں کہ 13، 14، 15 کے روزے ہیں، اور ذی الحج کے مہینے میں چونکہ 13 تاریخ کو روزہ رکھنا مکروہ ہے، منع ہے، اس لیے اب کیا کیا جائے؟ تو دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق جو بات منقول ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ مہینے میں 3 دن روزے رکھیں۔ تعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی تاریخ کی نہیں کی ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، 3 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، 3 ایام من کل شہر، ایک تو ہر مہینے 3 روزے رکھوں، ایک یہ کہ میں چاش کی نماز پڑھوں، اور ایک یہ ہے کہ میں وطر پڑھ کے سو جاؤں۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے بھی ان کو یہی کہا گیا کہ ہر مہینے 3 روزے رکھیں۔ البتہ ترمذی شریف میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھنا چاہو تو 13، 14، 15 کو روزہ رکھو۔ پھر مسلم شریف کی ایک روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے وہ روزے کون سے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ مہینے میں سے کب روزے رکھیں، کبھی شروع میں رکھتے، کبھی درمیان میں رکھتے، گویا کہ یہ مسلسل 3 دن کے روزے یہ بھی ضروری نہیں ہے، ایک ساتھ 3 روزے یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، 3 روزے رکھے جائیں مہینے میں سے، کیونکہ 10 گنا ملے گا تو 3 کے 30 مل جائیں گے۔ البتہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ مجھے سہولت ہے تو افضل یہ ہے کہ 13، 14، 15 یہ ایام 20 کے روزے رکھے جائیں۔ لیکن اگر کسی مہینے آپ نے سے نہیں رکھے تو آپ 14، 15، 16 بھی رکھ سکتے ہیں، 15، 16، 17 بھی رکھ سکتے ہیں، 21، 22، 24 بھی رکھ سکتے ہیں، ایک رکھ کے ایک ہفتے میں 1 روزہ رکھ کے، دوسرے ہفتے میں دوسرا روزہ رکھ کے، تیسرے ہفتے میں تیسرا روزہ رکھ کے، اس طرح سے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔